بسم اللہ. یہ پچھلا سبق القول فی حکم القراض الفاسد، تو اس کے اندر بات آئی تھی کہ قراض فاسد میں بعض صورتوں میں اجرت المثل ہے اور بعض صورتوں میں قراض المثل ہے، اور اس میں ضابطہ بتایا تھا کہ اگر وجہ فساد یہ ارکان کے اندر ہو تو پھر وہاں اجرت المثل آئے گی، اور اگر شرائط کے اندر ہو تو پھر وہاں پر قراض المثل. یہ ضابطہ گزرا تھا نا. تو مضاربت کے ارکان اور شروط یہ کون سے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، یہ بات ہوئی تھی. تو آج ماشاءاللہ مولوی نعمان صاحب لے آئے ہیں الفقہ الاسلامی وادلتہ. اس میں کہتے ہیں کہ یہ جلد نمبر 5 صفحہ 3928 کہ ارکان المضاربت عند الجمہور ثلاثہ، کہ مضاربت کے ارکان جمہور کے ہاں 3 ہیں. ایک ہے عاقدان یعنی مالک اور عامل، دوسرا ہے معقود علیہ. معقود علیہ کے اندر 3 چیزیں آتی ہیں، رأس المال اور عمل. کام کیا ہے؟ تیسرے نمبر پر ربح نفع. معقود علیہ میں رأس المال، عمل اور نفع. اور تیسری چیز ہے صیغہ الفاظ، ایجاب و قبول. ایجاب و قبول بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ تو یعنی عاقدان اس میں 2 چیزیں، معقود علیہ اس میں 3 چیزیں، اور پھر الفاظ. تو شواف حضرات وہ 5 چیزیں بناتے ہیں. انہی چیزوں کو وہ یوں کہہ دیتے ہیں، ایک مال، ایک عمل، ایک ربح اور ایک صیغہ الفاظ، اور عاقدان یعنی مالک اور عامل. تو یہ ارکان ہیں. تو یہ ارکان خمسہ یا ارکان ثلاثہ، ان میں سے کسی ایک کے اندر اگر کوئی خرابی ہے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے قراض، وہ پھر قراض باطل ہوگا، اور وہاں پر جو محنت کی ہے عامل نے تو وہاں پہ اس کو اجرت المثل ملے گا. بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ اچھا، اور جہاں تک بات ہے شروط المضاربہ، تو بعض شرائط کا تعلق عاقدین کے ساتھ ہے، بعض کا تعلق وہ رأس المال کے ساتھ ہے، اور بعض کا تعلق ربح کے ساتھ ہے، نفع کے ساتھ. تو عاقدین کے ساتھ جو تعلق ہے، عاقدین یعنی یہ مالک اور عامل، تو ان کے لیے کیا شرط یہ ہے کہ وکالت کی اہلیت ہو، اہلیت التوکیل. وکالت کی اہلیت ہو مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی دوسرے کو وکیل بنا سکے اور دوسرے میں وکیل بننے کی اہلیت بھی ہو. آخر جو روپیہ پیسہ دے رہا ہے تو وہ اس کو اپنا وکیل بنا رہا ہے نا، تو وکیل بنانے والے میں بھی اہلیت ہونی چاہیے، اور جس کو بنایا گیا ہے اس میں بھی اہلیت ہونی چاہیے. اور اس میں یہی شرط ہے بس. اور رأس المال کے سے متعلقہ شروط، پہلی شرط یہ ہے کہ رأس المال جو ہے نا وہ رائج الوقت نقدی ہونی چاہیے، کرنسی رائج الوقت. وہ درہم ہے، دینار ہے، یا روپیہ پیسہ ہے.
دوسری شرط یہ ہے کہ رأس المال کی مقدار معلوم ہو، کہ 1 لاکھ دے رہا ہوں، 2 لاکھ دے رہا ہوں، 10 لاکھ دے رہا ہوں. یہ نہیں کہ پیسہ تجھے دیتا جاؤں گا تو کام کرتا جا. تیسری شرط یہ ہے کہ رأس المال جو ہے نا وہ نقد ہو، دین نہیں ہونی چاہیے. چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ رأس المال خود عامل کو کے سپرد کیا جائے، عامل کے سپرد کیا جائے. سمجھ رہی کہ نہیں؟ یہ نہیں ہے کہ یہ چیک لے کر دے دے کہ آپ وہاں سے لے لو، بعض اوقات چیک نہیں ریسیو ہوتا. ٹھیک ہے، یہ 4 شرطیں ان کا تعلق رأس المال کے ساتھ. اور جو ربے سے متعلقہ شرائط ہیں وہ 2 ہیں. نمبر 1، جو نفع ہے وہ معلوم القدر ہو، اس کی مقدار معلوم ہو. مجہول نہیں ہونا چاہیے کہ بعد میں چلو کر لیں گے. ٹھیک ہے. اور دوسری شرط یہ ہے کہ ربے کا نفع جو ہونا چاہیے وہ نسبت کے ساتھ ہو، پرافٹ. تیسرا حصہ، چوتھا حصہ، پانچواں حصہ، آدھا. یہ نہ ہو کہ کام مقرر نہ ہو کہ آپ کام کرو، آپ کو میں ٹوٹل جو ہے نا وہ یہ دوں گا، 50,000 دوں گا، 10,000 دوں گا. اس طرح کی تعین نہ ہو. اگر اس طرح کی تعین ہے تو پھر وہ قراض فاسد ہو جائے گا. بات واضح ہو گئی نا؟ ارکان اور شروط. تو ارکان کے اندر اگر کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے تو پھر قراض باطل ہے، اور عامل نے جو محنت کی ہے اس کو اجرت المثل دیا جائے گا. اور اگر شروط کے اندر کوئی گڑبڑ ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور عامل نے جو محنت کی ہے تو وہاں پر جو محنت کی ہے وہاں قراض مثل چلے گا. اگر کچھ نفع آیا ہے، سمجھ رہی کہ نہیں، تو وہ نفع آپس میں تقسیم کریں گے. اور اگر نقصان ہوا ہے تو پھر نقصان یہ عامل کی محنت چلی گئی اور رب المال کا پیسہ چلا گیا. یہ ہے خلاصہ. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اب آخری عنوان ہے جناب، القول فی اختلاف المتقارضین، کہ قراض کرنے والوں کا آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے. کہتے ہیں واختلف الفقہاء اذا اختلف العامل ورب المال، عامل اور رب المال کا اختلاف ہو گیا فی تسمیت الجزء، جزء سے مراد نفع، نفع کی تعیین میں، وہ نفع جس کے اوپر دونوں نے مقارضت کی تھی. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں ثلث ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ربع ہے. عامل کیا کہتا ہے کہ ثلث، اور رب المال کیا کہتا ہے کہ ربع. ربع زیادہ ہے کہ ثلث زیادہ ہے؟ ثلث زیادہ ہے. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں القول قول العامل، بات عامل کی مانی جائے. کیوں؟ یہ اس کے نزدیک امین ہے، عندہ مؤتمن، امین تھا تو اسے جناب 10 لاکھ روپیہ پکڑوایا نا، تو اب اس مسئلہ میں بھی اس کو امین جانے. یہی حکم ہے امام مالک کے ہاں عامل کے تمام دعاوی میں، بشرط یہ کہ وہ ایسا دعویٰ کرے بما یشبہ، جو قرین قیاس ہے، تو وہاں عامل کی بات مانی جائے گی. دلیل کیا؟ یہی کہ وہ اس کے نزدیک امین ہے، اس نے خود مانا ہے امین. لیث کہتے ہیں یحمل علی قراض مثلہ، اختلاف کی صورت میں قراض المثل کے اوپر محمول کیا جائے گا. وَبِهِ قَالَ مالک، امام مالک نے بھی یہ بات کہی ہے، لیکن یہ کہتے ہیں یہ شرط یہ ہے کہ یہ اس وقت قراض المثل ہے اذا اتا بما لا یشبہ، جب وہ قرین قیاس بات نہیں کر رہا. ٹھیک ہے نا، کہ اتنے کاروبار کے اندر، عرف عام کے اندر جو ہے نا وہ نفع ربع کے ملتا ہے، عامل کو ثلث نہیں ملتا. لیکن یہ صاحب جو ہے نا ثلث کا تقاضا کر رہے ہیں، تو ثلث والی بات یہ قرین قیاس نہیں ہے، مارکیٹ میں ایسا ہوتا نہیں ہے. تو امام مالک کے پہلے قول میں بھی یہ مطلق نہیں تھا، مقید تھا کہ اذا اتا بما یشبہ، قرین قیاس بات ہو.
ابو حنیفہ و صحابہ کہتے ہیں القول قول رب المال، رب المال کی بات مانی جائے گی. وبه قال الثوری، چوتھا قول امام شافعی کا، وہ کہتے ہیں یتحالفان و یتفاسخان، دونوں قسمیں اٹھائیں اور دونوں اٹھا لیتے ہیں تو یتفاسخان، معاملہ کینسل. اچھا جی، جو محنت ہوئی ہے وَيَكُونُ لَهُ أُجْرَةُ مِثْلِهِ، اس کو اجرت المثل ملے گی، عامل کو پھر اجرت المثل ملے گی. چار قول. وجہ اختلاف امام مالک اور حنیفہ رحمہ اللہ کا، اصل ان کا اختلاف ہے فی سبب ورود النص، کہ بوجوب الیمین علی المدعا، مدعا علیہ پر قسم کی وجوب کی جو نص آئی ہے اس کے سبب کے بارے میں، کہ شریعت نے مدعا علیہ پر قسم کیوں ڈالی، اس کی علت کیا ہے. بات سمجھے کہ نہیں؟ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر. تو مدعا علیہ پر شریعت نے کیوں قسم ڈالی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا اس لیے کہ وہ مدعا علیہ ہے، کہ علی الاطلاق ضابطہ یہ ہے کہ مدعا علیہ قسم اٹھائے گا بس، علت کیا ہمیں نہیں پتا. یا اس لیے کہ یہ عام طور پر اقوی شبہ ہوتا ہے، کہ مدعا علیہ کا دعویٰ عموماً جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے، اقوی شبہ، اس میں شبہ قوی ہوتا ہے درستگی کا، حق کا، تو اس لیے اس کو کہا گیا کہ وہ جناب اگر قسم اٹھا لیتا ہے تو بات اس کی مان لی جائے گی. تو یہ مسئلہ پیچھے بھی آیا تھا بڑی تفصیل کے ساتھ. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ دوسری بات کو مانتے ہیں، سمجھ آئی کہ نہیں؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ جہاں شبہ قوی ہوگا اسی پر قسم آئے گی، چاہے وہ مدعی کیوں نہ ہو، چاہے وہ مدعی کیوں نہ ہو. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ مسئلہ پیچھے آیا تھا، یاد ہے آپ کو؟ اچھا، یہ جو پرانا نسخہ ہے نا اس میں 591 پر یہ قاعدہ گزرا ہے، اور یہ جو نیا ہے دار طیب والا، اس کا صفحہ کیا ہے؟ 119. تو اس میں یہ قاعدہ ہے، آپ کو وہاں وضاحت سے بتایا تھا، وَالْيَمِينُ إِنَّمَا يَجِبُ عَلَىٰ أَقْوَى الْمُتَدَاعِيَيْنِ شُبْهَةً وَهَذَا هُوَ أَصْلُ مَالِكٍ فِي الْأَيْمَانِ. اس کی دلیل امام مالک نے کیا دی تھی؟ قسامہ کی، کہ مدعی وہاں پہ قسمیں اٹھاتے ہیں. بات آئی ہے کہ نہیں؟ تو یعنی جس کے دعویٰ کے اندر صداقت کا زیادہ امکان ہے نا، تو اس کے اوپر قسم ہے، خواہ وہ بعض صورتوں میں مدعی ہو یا بعض صورتوں میں کیا ہو، مدعا علیہ ہو. ہاں، گزری کہ نہیں گزری؟ اچھا، وجہ اختلاف مالک ابو حنیفہ کے درمیان کیا ہے؟ یہ کیا اس لیے کہ یہ مدعا علیہ ہے، ٹھیک ہے، یا اس لیے کہ یہ عام طور پر اقوی شبہ ہے، کہ یعنی اس کے صحیح ہونے کا شبہ زیادہ قوی ہے. تو جس نے کہا جی یہ مدعا علیہ ہے، سمجھے کہ نہیں، تو اس نے کہا جی القول قول رب المال، بات رب المال کی مانی جائے گی. تو یہ جیسے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا القول قول رب المال، اور جس نے یہ کہا کہ جی یہ عام طور پر شبہ میں زیادہ قوی ہے ان دونوں سے، سمجھے کہ نہیں، جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں القول قول العامل. اس میں شبہ کیوں زیادہ قوی ہے؟ اس میں شبہ اس لیے زیادہ قوی ہے کہ عامل آخر وہ محنت جو کر رہا ہے اس کے ذہن میں کوئی نفع فکس ہے تو وہ کر رہا ہے، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ تو اس کے ذہن میں تو سارے پلان ہے، منصوبہ بندی ہے. اور عامل بعض اوقات وہ پیسہ دے دیتا ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے چلو کوئی پرافٹ آ جائے گی. تو عامل کی بات زیادہ ہے. تو اس نے کہا جی القول قول العامل، کیونکہ یہ اس کے نزدیک امین ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کی یتحالفان و یتفاسقان، تو انہوں نے قیاس کے ان کے اختلاف کو متباینین کے اختلاف پر سامان کی قیمت میں، جو خرید و فروخت کے اندر جب اختلاف ہو جائے تو جیسے وہاں یتحالفان و یتفاسقان ہے، یہاں بھی یہی ہے. لہذا وہذا کافٍ فی ھذا الباب، مقارثہ میں ہم نے اہم مسائل بتا دیے ہیں. فاحفظ
ان کو آپ اچھی طرح یاد کر لیں.